دوستوں، موت حقیقت ہے اور آج تک کوئی بھی مرنے کے بعد زندہ لوٹ کر نہیں آیا۔ یہ ایک اسی طرح کی حقیقت ہے جس طرح کی موت جو ہر انسان کو آنی ہے۔ آج کی جو کہانی میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ ایک سچا واقعہ ہے۔ کچھ سالوں پہلے کسی گاؤں میں ایک قبرستان ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ اس کے آس پاس سے جب گزرتے تو انہیں کچھ آواز سنائی دیتی اور آواز آتی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ لوگ سوچتے کہ یہ ہمارا وہم ہے، لیکن جب دھیرے دھیرے یہ آواز کئی لوگوں نے سنی تو انہیں احساس ہوا کہ یہ ہمارا وہم نہیں ہے۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ وہ سب لوگ قبرستان پہنچے اکٹھا ہو کر۔ انہوں نے دیکھا جس قبر سے آواز آ رہی تھی وہ آواز کسی عورت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ شاید ہمارا پھر سے وہم ہے، کوئی آواز اب آ نہیں رہی ہے۔ تبھی قبر سے آواز آئی کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ سب لوگ حیران ہو گئے اور پھر سب نے صلاح مشورہ کیا اور قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جب قبر پوری کھد گئی، لگ بھگ تھوڑی رہ گئی تھی تو عورت نے اندر سے آواز دی کہ پہلے مجھے کوئی کپڑا دو، اس کے بعد ہی میں باہر آؤں گی۔ لوگوں نے ویسا ہی کیا۔ کسی نے اپنی چادر اس کو دے دی۔ اس عورت نے وہ چادر اوڑھی اور باہر نکلی اور تیز دوڑ کر اپنے گھر میں جا کر کسی کونے میں چھپ گئی۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کون عورت ہے اور یہ اتنی تیزی سے کیوں بھاگ کے چلی گئی، کیونکہ قبر میں کوئی زندہ کیسے رہ سکتا ہے۔ پورا گاؤں حیران تھا۔ پھر اس عورت کے پیچھے پیچھے اس کے گھر تک جا پہنچے، کیونکہ اس کے گھر میں پوری بھیڑ لگ گئی۔ پورا گاؤں اس کے گھر کے آس پاس اور اس کے گھر کے اندر جانے کے لیے بے قرار ہو گیا کہ آخر یہ عورت قبر سے کس طرح زندہ واپس آئی، کیونکہ مرنے کے بعد تو کوئی زندہ ہوتا ہی نہیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ کون ہو اور باہر آئیے، کیونکہ وہ کمرے میں اندر خود کو چھپا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے تو دل پتھر کا ہونا چاہیے۔ جن کے پاس جگر ہے، مجھے دیکھنے کی ہمت ہے، صرف وہی اندر آئے، کمزور دل والے اندر بالکل بھی مت آئے۔ پھر لوگوں نے سوچا کہ کون ہے جو اس کی اس بات پر عمل کرے۔ کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مضبوط دل کا سمجھتے تھے وہ اندر گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اندر آ رہے ہیں، آپ ہم سے بات کریں۔ وہ لوگ جب اندر گئے تو اس عورت نے اپنے اوپر سے چادر ہٹائی۔ چادر ہٹانے کے بعد ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر بال نہیں ہے اور نہ ہی کھال ہے، سوائے کھوپڑی ہے اور اوپر سے اس کے اندر کا سارا بھیجا باہر دکھ رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یہ تمہارے سر کو کیا ہوا، یہ اس طرح سے کیوں ہے؟ اس عورت نے کہا میں جب دنیا میں زندہ تھی میں سر کے بال کو کھول کر بڑی اترا کر چلتی تھی، میری زلفیں کی لوگ تعریف کرتے تھے، ان کو میں بہت زیادہ پسند کرتی تھی اور ان پر بہت دھیان دیتی تھی، انہیں کھل کر رکھنا میرا شوق تھا اور لوگوں کو دکھانا میرا پیشہ۔ اسی لیے اللہ تعالی نے میرے بالوں کے ساتھ میری کھال کو بھی اکھاڑ لیا، میرے بالوں کے ساتھ میری کھال کو بھی اکھاڑ لیا اور اسی کارن میرا یہ حال ہوا۔ پھر اس نے دیکھا کہ ان کے جو ہونٹ ہے وہ غائب ہے۔ ان آدمی نے دیکھا عورت کے دونوں ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے ہونٹ کہاں گئے، کیونکہ صرف دانت دانت نظر آ رہے تھے۔ تو پھر اس نے کہا کہ میرے ہونٹ اللہ تبارک متعالی نے اس لیے کاٹ لیے کیونکہ میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر غیر محرم مردوں کو دکھاتی تھی، ان کے سامنے اتراتی تھی، جس کے کارن میرے ہونٹ اللہ تبارک متعالی نے جڑ سے ختم کر دیے۔ پھر دیکھا کہ اس کے ناخن نہیں تھے، ناخن اکھڑے پڑے تھے،
फिर लोगों ने पूछा कि तुम्हारे नाखून के साथ क्या माजरा है। उस औरत ने कहा कि मैं इन पर नाखून पॉलिश लगाती थी और खुले में घूमती थी और बहुत इतराती थी, तो अल्लाह तबारक मुताला ने मेरे नाखूनों को जड़ से उतार दिया। ये मेरे साथ अजाब के तहत हुआ। फिर वो ये सब बोलकर पीछे को गिर गई और वो मर गई। हालांकि वो पहले से मरी हुई थी, लेकिन उम्मत इस्लामिया को एक सबक सिखाने वो आई थी और इसके पीछे अल्लाह ताला का ही हुक्म था। फिर लोगों ने उसे उठाया और उसी कब्र में वापस दफना दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जो हमारे घर में माँ बहन बेटियां हैं, वो बाज़ार में खुले बाल कर कर चलती थी। वो बाज़ार में खुले बाल कर कर चलती हैं, होठों पे लिपस्टिक लगाकर, नाखून पॉलिश लगाकर ऐसे घूमती है मानो अल्लाह नहीं है, मानो उन्हें मौत नहीं आनी है। अपने घरों में अपनी माँ बहनों को इन सब चीज़ों की जानकारी आपको देना ज़रूरी है। दोस्तों, ये कुछ इल्म की और दीन की बातें थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाफिज़।